اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں پارہ 17واں سورہ الانبیاء، اور اس کی آیت نمبر 57 سے ہم بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، اور وہ جنگل میں جاتے، شام تک وہاں لہو و لعب میں مشغول رہتے، واپسی کے وقت بت خانے میں آتے، صنم خانے میں آتے، بتوں کی پوجا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق بات چیت کی، مناظرہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہاریں ہیں اور کیسا مزہ آتا ہے۔ جب میلے کا دن آیا تو انہوں نے آپ سے میلے میں چلنے کو کہا، تو آپ عذر کر کے تشریف نہیں لے گئے۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا، اور ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف چل دیے۔ اب ناظرین ہوا یہ، آیت نمبر 57، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگ اخیر میں جا رہے تھے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو چورا چورا کر دیا، مگر ان میں سے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ الانبیاء کی۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ وہ لوگ چلے گئے، عید کا دن منایا، اور جب بت خانے میں آئے، لہو و لعب میں مشغول تھے، جب بت خانے میں آئے اور آ کر دیکھا کہ کوئی بت اوندھے منہ گرا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں، کسی کا سر جدا ہے، سب چورا چورا ہو چکے ہیں، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پر موجود تھا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ آیت نمبر 59، انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک بڑا ظالم ہے۔ آیت نمبر 60 میں، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ یہ نمرود کے پاس گئے اور نمرود سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ نمرود ناظرین اسے بڑی سمجھداری سے کہا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو بتوں کے بارے میں برا چاہتا ہو، برا کہتا ہو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ آیت نمبر 61، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ آیت نمبر 62، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے اور نمرود نے پوچھا، اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بتوں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تو فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کلہاڑا اس کے کاندھے پر ہے، جائے وقوع پر ناظرین آلہ قتل جس کے ہاتھ میں ہو تو اسی پر شک کیا جاتا ہے۔
لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسی نے کیا ہوگا، شک اسی پر جاتا ہے۔ تو کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے پاس تو آلہ قتل نہیں، آلہ قتل اس بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتے ہوں۔ آیت نمبر 64، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو اپنے ہی جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ۔ آیت نمبر 65، مشورہ کرنے کے بعد جب لوٹے تو کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اہم معاملہ جو فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب حجت قائم فرمائی۔ آیت نمبر 66، قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 67، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی؟ ناظرین، اس واقعے کے بعد نمرود بالکل لاجواب ہو گیا۔ اس کے سارے ساتھی تھے، درباری تھے، سارے لاجواب ہو گئے۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ارے کیا خدا وہ ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو خدا مانتے ہیں تو ان پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اسے اڑا نہیں سکتے، کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ رب تعالیٰ وہ ہوتا ہے ناظرین جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ ہر ایک کو جب چاہے نفع دے سکتا ہے، جب چاہے نقصان دے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہیں بھی بنانے والا ہے، ان کو بھی بنانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا، آیت نمبر 68، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، بولے ان کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگ والا جو واقعہ ہے وہ ناظرین پیش آیا۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں فرمایا، آپ نے دلائل کے ذریعے حجتیں قائم فرمائیں، اور ایسی حجتیں قائم فرمائیں کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج ناظرین ہمیں بھی چاہیے، دیکھیں لڑائی جھگڑے وہاں ہوتے، جھگڑا نمرود نے اور اس کے درباریوں نے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ تو جھگڑا وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ جھگڑا نہیں کرتے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ حجتوں کے ساتھ، براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر حکمت کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔